الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو آج حضرت سید سخی سرور کے ساتھ اپنے خالہ زاد بھائیوں کی دشمنی بیان کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل قادر ٹی وی پر نئے ہیں تو میرے چینل قادر ٹی وی کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ جی تو دوستو، سب سے پہلے شعر آپ کی نظر کرتے ہیں۔ جو عقل کی شاہ پر تجھے پانے کو چلے تھے، وہ منزل ایکا سے آئے ہیں گمان تک۔ جی تو دوستو، حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں کی دشمنی کی وجہ سے کتب سیر میں یوں منقول ہے کہ شاہ کوٹ کے نمبردار کی 2 بیٹیاں تھیں اور اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ اس نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سید زین العابدین سے کر دی تھی، اور اس کی چھوٹی بیٹی کی شادی اپنے کھوکھر برادری کے ایک لڑکے کے ساتھ ہوئی۔ شاہ کوٹ کے نمبردار کی شاہ کوٹ میں بے شمار اراضی تھی، جسے حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں نے اس طرح تقسیم کیا کہ تمام زرعی اراضی اپنے پاس رکھ لی اور بنجر زمین حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے بھائیوں کو دے دی۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کی بدولت چند ہی دنوں میں وہ بنجر زمین میں تبدیل ہو گئی، جسے دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں غصے میں آ گئے اور اپنے خالہ زاد بھائیوں نے حاکم ملتان آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی، مگر حاکم ملتان چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند تھا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کر دی اور خالہ زاد بھائیوں کی شکایت کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں نے جب اپنے منصوبے کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ستانا شروع کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ درویش ہیں اور دولت کی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے گاؤں میں میراثیوں کو بلایا اور اپنے ساتھ ملا لیا اور انہیں سکھایا کہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا کر وداعی یعنی نذرانہ مانگے۔ جب وہ میراثی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ان میراثیوں کے ہر مطالبے کے عوض انہیں دگنا دے کر بھیجا۔ اس واقعہ کا ذکر پہلے کر چکے ہیں۔ حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائیوں نے جب یوں ناکامی کا منہ دیکھا تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جان کے درپے ہو گئے۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام جائیداد اور زمینوں کو چھوڑ کر شاہ کوٹ سے ہجرت کر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فعل کے بعد بھی ان بدبختوں کو سکون نہ ملا اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت میں لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ وہ بدبخت سمجھتے تھے کہ شاید آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس شاہ کوٹ آئیں اور کسی لشکر کے ہمراہ ان پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے اور اپنے ناپاک منصوبے پر عمل کرنے کے لیے نگاہاں پہنچ گئے، جہاں انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اہل و عیال سمیت شہید کر دیا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔